نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک سوال راولپنڈی سے ہمارے پاس ہے کہ کیا اولیاء کے مزارات پر جا سکتے ہیں یعنی اور اولیاء کی قبور کو چوم سکتے ہیں یعنی؟ تو اس حوالے سے مصنف عبدالرزاق میں حدیث موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سال کے شروع میں شہدائے احد کی قبور پر تشریف لے جاتے اور فرماتے السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ تو اولیاء کے قبور پر جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس میں یاد رکھے کہ قبر کو سجدہ کرنا عبادت کی نیت سے کفر ہے۔ اگر کسی نے عبادت کی نیت سے قبر کو سجدہ کیا، کسی ولی کی قبر کو سجدہ کیا، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور تعظیم کی نیت سے اگر سجدہ کیا تو بھی یہ حرام ہے۔ بہرحال قبر کو سجدہ کرنے کی ہرگز بھی اجازت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قبر کا طواف کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ جو طواف ہے خانہ کعبہ کے ساتھ خاص ہے، طواف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ قبر کو بوسہ دینا، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کے قبر کو بوسہ دینا، اس حوالے سے علماء کا اختلاف ہے۔ جمہور علماء اس کو مکروہ جانتے ہیں، لہذا اس سے بچنا ہی بہتر ہے، نہیں دینا چاہیے۔ بہرحال اگر کسی نے دے دیا، کسی ولی اللہ کی قبر کو بوسہ دے دیا تو ناجائز اور گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ دے، بچنا چاہیے اس سے۔ باقی یہ ہے کہ جب کسی ولی کی قبر پر جائیں، مزار پر جائیں، تو یہ ہے کہ پاؤں کی طرف سے جانا چاہیے اور چہرے کی طرف سے نہیں جانا چاہیے۔ کئی لوگ چہرے کی طرف سے جاتے ہیں، پاؤں کی طرف سے جانا چاہیے، اور 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑیں اور سلام عرض کریں، اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، درود پاک پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، اور دعا کر کے ان کی روح کو ایصال ثواب کریں اور واپس آ جائیں۔ تو بہرحال یہ ویڈیو سن کر دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں، یہ آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاری ہے۔